بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بلا تاخیر انشاءاللہ بیان فرمان کے محترم جناب مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت العلام محترم جناب محمد نواز چیمہ صاحب، اور ایک سوال جننے لے آنے ساں دے جیڑا سوال ہے گا کھل کے لے آؤ۔ محترم جناب محمد نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات۔ ایکو گھٹاؤ ہے تو میں نے انجی لفظ ایتا ہی پلان رہی ہے، ایکو اتنی تیز ایکو اللہ جاندہ ہے، میرے تو پہلے بول بھی نہیں سمجھ نہیں ہوتی میں پڑھنا کی۔ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ کچھ ایسے ناخلف تے نالائق لوگ بھی پیدا ہوئے جنہاں نے اپنی خواہشات دے پیچھے مرضیاں پیچھے چل کے نمازاں نو ضائع کر دیتا، انہاں نو جہنم دے کنویں غش دے اندر ان قریب ڈال دیتا جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، جامعہ مسجد سبحان ریلوے روڈ رائے بھنڈ، جو کہ میرے درینہ دوست حاجی محمد یعقوب بھٹی صاحب، محمد اسحاق بھٹی صاحب، بھائی فاروق بھٹی صاحب، اسماعیل بھائی بھٹی صاحب، حافظ محمد یوسف عمر صاحب، دیگر برادران دیاں محنتاں کاشاں کوشاں دا نتیجہ برلب روڈ اللہ دے گھر دی تعمیر انشاءاللہ کامیابی دے مراحل طے کر رہی ہے۔ اللہ ان سب دوستاں دی، معاونین دی، منتظمین دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ پھر ماشاءاللہ فقید المثال کانفرنس دا انعقاد مینوں انہاں تے اس بات دی بڑی خوشی ہوندی ہے جدوں بھی پٹی برادران دا پروگرام ہوئے، کسی خطیب نو پابند نہیں کر دے مولوی صاحب تساں اے بھی نہیں کہنا، اے بھی نہیں کہنا، اے بھی نہیں کہنا، تے کہنا کی اکثر جگہ تے پہلو سانو گھنٹہ آواز ہوندا ہے تسی اے بھی نہیں کہنا، اے بھی نہیں کہنا، اے بھی نہیں کہنا، اے بھی نہیں کہنا۔ بھٹی برادران کہندے نے تسی دین دی ہر بات کھلے دل کہنی ہے، لیکن کہنی دلیل نالے، زبان شائستہ رکھنی ہے۔ اس طرح اللہ دا دین پھیل دا ہے۔ میرے ذمہ انہوں عنوان لگایا ہے فاتحہ خلف الامام، امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا۔ کیوں کئی میرے بھائیاں نے غلط فہمیاں پیدا کیتیاں نے۔
کوئی حوالہ دیندہ ہے موتا امام محمد، امام ابو حنیفہ دے دو معروف شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد۔ امام محمد نے کتاب لکھی موتا امام محمد، او دی اندر انہاں حضرت عمر تو لے آندہ کہ میرا دل چند ہے جڑے امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ دینے میں انہاں دے منہ پتھر پاواں۔ اس قسم دیاں روایتاں پیش کر کے لوگاں نو اللہ دے رسول دی سنت اور حکم تو ہٹانا صرف اور صرف ایک امام دی تقلید اندر ایک مسلک دی آبیاری کرن واسطے اللہ دے رسول دے سری احکامات دی واضح حکمہ دا رد مسلمان دا شیوا نہیں۔ پہلے نمبر تے موتا امام محمد دے مصنف امام محمد بن حسن شیبانی، انہاں محدثین دی نگاہ وے دیکھیے، محدثین کہندے نے کذاب آدمی سی، جھوٹا پرلے درجے دا، تے جڑا آپ ہی جھوٹا ہے اور روایتاں سچیاں لکھن دے ہے۔ بہت انہیں جھوٹ گڑے نے اپنے مسلک دی تقویت پہنچان واسطے مسلک نو۔ آئیے میں عرض کراں، قرآن پاک نے کیا ہے جڑے نہ نمازاں دے تارک، نمازاں پڑھ دے ہی نہیں، عملی مشرک نے، عملی کافر نے، میں انہاں تے فتویٰ اے نہیں لاواں گا کہ دائرہ اسلام چو خارج نے، نہ میں کہاں گا عبدی دوزخی نے، لیکن عملی مشرک نے، عملی کافر نے جڑے نمازاں دے تارک نے، نہیں پڑھ دے، جہنم وچ بھی جان گے، تے جہنم دا ایک چونکا سیکنڈ دا وہ بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جہنمیاں نو پوچھن گے تسی جہنم دے اندر کس وجہ تو آئے ہوتے، دوزخی کہن گے اسی نے مادانی سا پڑھ دے، اسی نے مادانی سا پڑھ دے۔ اور ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے، قرآن پاک نے کہہ دیتا نمازاں چھڈن دی وجہ تو، نمازاں ترک کرن دی وجہ تو دوزخ دے اندر جان گے، کلمہ گولو گی، اور ایتے ہوگی دوزخ، دوزخ دی گہرائی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پتھر ایک دوزخ دے اندر سٹیا گیا، 17 سالہ تو بعد جا کے وہ دیتا ہے تے پہنچے ہے اتنی گہری جہنم میں۔ پھر ایدے تو تھلے دو کنویں نے جہنم دے، ایک دا نام ایثام تے دوجے دا نام غشے۔ پھر جہنم اینی ڈونگی ہے، 17 سالہ تو بعد وہ دیتا ہے تے پتھر پہنچے آ، پھر او دے تو تھلے دو کھو ایثام تے غش اندر کنوں سٹیا جائے گا، جڑی 70 سال دی گہرائی دوزخ ہے، یہ دی اندر بے نمازاں نو سٹیا جائے گا، تے جہنم دے تھلے کنویں دے اندر انہاں نو سٹیا جائے گا جڑے نمازی نے، پر کیڑے جنہ نمازاں نو پڑھ کے ضائع کر دیتا، پڑھ کے ضائع۔ ایکو نہ کم چلاؤ، میرے اس تقریر نہ چلاؤ، تھوڑی مہربانی رہے، میں گل سمجھانی ہے۔ ایکو بندے تو پہلو بول پہندی ہے کیونکہ میری تقریر رٹی رٹائی نہیں ہوندی، میں کچھ سوچ کے بیان کرنا ہوندا ہے، اس واسطے تھوڑی مہربانی ایکو بالکل کٹاؤ، آواز بریک رکھ کے کھول دیو بس۔
لو ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے رایا جے میرے دوستاں تے ویراں دین نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے رب العالمین پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات تے بھی غور کرنا ہے قرآن پاک دے اتے غور کرنا ہے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ فاتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا رب العالمین فرماندے نے فرمایا ایسے لوکی نہ خلف نہ لائق لوکی بھی آئے نے جنہاں نے اپنی نمازاں نو اپنی خواہشات دے پیچھے چل کے ضائع کر دیتا ہے من مرضی دی پڑھی ہے جویں اپنے مسلکاں دے تعصب دے نال پڑھی ہے اپنے اماماں دی تقلید دے اندر پڑھی ہے یا اور کوئی من مرضی دے طریقے نے حدیث تو ہٹ کے تے سنت تو ہٹ کے پڑھی ہے فرمایا ایسے لوگاں نو ان قریب جہنم دے کنویں غی اندر ڈال دیتا جائے گا اور نماز ضائع کیویں ہوندی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کوئی ایسی نماز ہوندی نہیں جدے وچ فاتحہ پڑھی نہ جائے جے فاتحہ نہیں پڑھی گئی تے نماز نہیں ہوئی ہن جیڑی پڑھ کے بھی ضائع ہو گئی پڑھ کے بھی ضائع اور ذرا بات توجہ فرما دے رایا جے پڑھ کے بھی ضائع ہوئی ہے پڑھ کے بھی ضائع ہوئی ہے او دے تے ذرا توجہ فرما دے رایا جے ایک میں ابن ماجہ دی روایت پیش کراں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لا صلاۃ لمن لا وضو لہ میرے پیغمبر فرماندے نے جدا وضو نہیں او دی کوئی نماز ہن جڑا بندہ وضو تو بغیر نماز پڑھے نماز ضائع ہوئی یا قبول ہوئی بھائی احباب سامعین اللہ تانوں دنیا آخرت دی برکت تے بھلائی دے وے ذرا بولو میں تانوں گل سمجھا رہا جیڑا بندہ وضو تو بغیر نماز پڑھے کوئی فرضی نفلی امام دے پیچھے اگے کوئی نماز پڑھدا ہے نماز قبول ہوئی یا ضائع انہیں پڑھ کے ضائع کی تھی ایک ہے کہ پڑھی نہیں تارک ہے ایک ہے پڑھ کے ضائع نبی علیہ السلام دے حکم دے خلاف پڑھی اسی طرح جس طرح اس بندے نے پڑھ کے ضائع کر دیتی ہے اسی طرح جیڑا بندہ سورت فاتحہ نماز دے اندر نہیں پڑھدا انہیں بھی نماز نو ضائع کر دیتا میرے پیغمبر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا سورت فاتحہ تو بغیر نماز پڑھدا ہے او دی کوئی نماز ہوندی نہیں کوئی نماز نہیں ہوندی او دی کوئی نماز نہیں ہوندی سورت فاتحہ تو بغیر او دی کوئی نماز نہیں ہوندی ہن ایتھے بندہ اڑی کر لے جی دے اندر مقتدی دے لفظ نہیں یہ تے مطلق نماز ہے ہن جیڑا انداز جیڑے الفاظ ایتھے اوہی ابن ماجہ دے ایتھے کی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اوتھے کی ہے لا صلاۃ لمن لا وضو لہ میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے فاتحہ نہیں پڑھی او دی کوئی نماز نہیں ہے ایتھے فرمایا جن نے وضو نہیں کیتا او دی کوئی نماز نہیں ہے جن نے وضو نہیں کیتا او دی کوئی نماز نہیں ہے ہن ذرا بات تے توجہ فرماندے رایا جن نے وضو نہیں کیتا او دی کوئی نماز نہیں ہے ہن ایتھے بندہ سوال کرے جی ایتھے مقتدی دے لفظ نہیں اوتھے بھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جی اوتھے مطالبہ ہے جی مقتدی دے لفظ نہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا امام دی قرات مقتدی دی قرات ہے امام دی قرات
مقتدی دی قرات پٹی صاحب باہر بولن دے نا ترلا مارو چلو تسی تے تگڑے بندے تو نہیں سننا جڑے بیٹھے بیچارے نے نا تے کوئی دین دی گل سن لیندے انہاں دی آوازاں ساڈے تو ودن ڈیاں نے اللہ اکبر اللہ دے بندے تساں میں بڑا اہم ترین عنوان دیتا ہے جڑے توجہ نال میرے بھائی بزرگ سماعت فرما رہے نے اللہ انہاں برکت دے انہاں سن کے اگوں کئیاں نوں مسئلے سمجھانے نے انشاءاللہ اللہ انہاں میرے سارے بزرگاں بھائیاں نوں دین دے مبلغ بنائے لو ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے ہن ایتھے آ کے کہہ دیندے نے امام دی قرات مقتدی دی قرات لہذا ایتھے مقتدی دے لفظ نہیں امام ہی پڑھے گا فاتحہ یہ کوئی اگر سوال میں کر دینا وا کہ وہی انداز اس حدیث دے اندر ہے جدا وضو نہیں ہوتی کوئی نماز نہیں ہے لہذا امام دا وضو مقتدیاں دا وضو ہے لہذا ان مقتدیاں نو وضو کرن دی ضرورت نہیں کیا یہ گل بن جائے گی جس طرح یہ اوتھے اعتراض ہے ایتھے بھی بن سکتا ہے جس طرح ایتھے اعتراض فضول ہے اوتھے بھی فضول ہے جدو نبی پاک نے فرما دیتا کہ کوئی نماز نہیں ہونی پاویں امام ہے پاویں مقتدی ہے آؤ جے نہیں تے ایک ہور روایت میں تواڈے سامنے کتاب القرات امام بہقی دی او دی حدیث نمبر 115 تے صفحہ نمبر او دا 62 ہے اوتھوں میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ ترویت سنا دینا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب امام و غیر امام نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں ہوندی پاویں او امام پاویں مقتدی ہے ہونتے نہیں کوئی فرق رہ گیا امام او غیر امام پاویں امام تے پاویں امام تو علاوہ ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جے سورت فاتحہ نہیں پڑھی تے او دی کوئی نماز نہیں ہونے تھے کئی پرا پھرے تھے عذر پیش کر دیندے نے جی اے تے جہری نمازاں دی گل ہے سری وچ نہیں ہاں سری دی گل ہے جہری دی نہیں چلو جدو سری نماز امام پیا پڑھاندا ہے اگے امام سری پڑھاندا ہے سری کہندے نے ظہر اثر جدے چ امام اچھی قرات نہ کرے اونوں کہندے نے سری جدے اچھی قرات ہوے اونوں کہندے نے جہری لو دو لفظ جڑے میں ہن میں بولدا رہواں گا تاکہ تانوں سمجھ آوندی رہے سری نماز لو جی اسی بھی کہنے ہاں کہ سری نمازاں دے اندر امام بھی فاتحہ پڑھ لوے تے مقتدی بھی پڑھ لوے لیکن جدو امام اونچی قرآن پہ پڑھدا ہے پھر امام دے پیچھے نہیں پڑھنا کیوں قرآن کہندا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون رب العالمین فرماندے نے جدوں قرآن پڑھیا جائے تسی خاموشی نہ توجہ نہ سنو تاکہ تواڈے تے اللہ دی رحمت نازل ہوئے لو جی قرآن نے گل کہہ دیتی ہے جدوں قرآن پاک نے کہہ دیتا لہذا جدوں امام اونچی پڑھدا ہوئے پھر امام دے پیچھے تساں کچھ نہیں پڑھنا جی حدیث آ گئی قرآن آ گیا پھر حدیث آ گئی ہے امام دی قرات مقتدی دی قرات آؤ ہن میں جہری دے بارے بھی ذرا ونڈ کڈا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اے جڑی میں روایت پڑھ لگا سنن دار قطنی دے جلد نمبر 1 صفحہ 320 ہے سنن کبریٰ دی جلد دوسری صفحہ 165 ہے سنن نسائی دی حدیث نمبر 931 ہے اور نال میں وضاحت کراں اس سند اندر محمد بن اسحاق راوی نہیں محمد بن اسحاق راوی علی روایت اور ہے جڑی سنن ترمذی تے ابو داؤد آندی ہے متے کوئی اے روایت سمجھ کے ٹال دے اے دی سند اندر محمد بن اسحاق راوی نہیں
حالانکہ محمد بن اسحاق بھی سکھ ہے. چلو کئیاں نے اعتراض کر لیا, اسی اس تو ہٹ کے روایت پیش کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ کہندے نے سانو نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. نبی پاک علیہ السلام نے سانو جہری نمازاں دے وچ کہ نماز پڑھائی ہے. پھر سلام پھیرن تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے سن لو, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اذا جہرت بالقراءۃ, جدوں میں اونچی آواز نال نماز پڑھاواں, جدوں میں نماز اندر اونچی آواز نال قرات کراں تے تسی میں لا یقرأ احدکم منکم, تواڈے وچوں کوئی بندہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھے الا بأم القرآن, سوائے ام قرآن یعنی سورۃ فاتحہ دے. ہن میرے پیغمبر نے کنی ونڈ کر دیتی ہے. اج مولوی کہندے نے جی نہیں جدوں امام اونچی نہ پڑھے آہستہ پڑھے ادوں تے پڑھ لو, کئی ادوں بھی روکیا, کئی آندے نے ادوں پڑھ لو, لیکن جدوں امام اونچی پڑھ رہے ہیں تسی نہیں پڑھنا. میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں میں اونچی نماز پڑھاواں میرے پیچھے تساں سورۃ فاتحہ تو علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا, لیکن سورۃ فاتحہ تساں لازمی پڑھنی ہے. یہ حدیث آ گئی نبی پاک دی قولی حدیث. قولی حدیث جدوں اسی رفائداں دی گل کرنے کئی بھرا کہندے نے جی قولی حدیث بخاؤ. قولی حدیث قولی نبی پاک دا حکم. ہن حضرت عمر دی گل کراں, اہل سنت والجماعت, اہل سنت کہندے نے نبی پاک دے طریقے تے چلے, والجماعت جڑا صحابہ دی منہج تے چلے. اہل سنت والجماعت لو ہن صحابہ دی گل کر لگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت سن لیا جے سنن دار قطنی ہے, مستدرک حاکم ہے جلد نمبر 1 کے صفحہ 230 ہے, سنن الکبریٰ بیہقی ہے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 167 ہے, کتاب القراءت امام بیہقی دی حدیث نمبر 188. حضرت یزید بن شریک رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب دے کولو سوال کیتا ہے, سالا عمر عن القراءت خلف الامام. حضرت یزید بن شریک نے حضرت عمر بن خطاب دے کولو سوال کیتا ہے, حضرت جی تے دسو نا امام دے پیچھے قرات کریے کہ نہ کریے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آندے نے اقرا بے فاتحۃ الکتاب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اقرا, سوال کرنے والے سوال کی کیتا ہے خلف الامام, امام دے پیچھے قرات دے بارے سوال کیتا ہے, امام دے پیچھے کی پڑھیے. حضرت عمر فرماندے نے اقرا بے فاتحۃ الکتاب, امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. تے میں پوچھیا کل تو وانتا, جے تسی ہوو ہونے دے مانے دو بندے نے, جے تسی امام ہوو میں تواڈے پیچھے بھی پڑھا آنا, جے تسی امام دے پیچھے ہوو تسی بھی پڑھو گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے فَإِن كُنْتُ أَنَا, اگر میں بھی ہوواں تے میں بھی پڑھاں گا, تے میں ہوواں میں بھی پڑھاں گا. جے امام ہوواں تے میرے پیچھے پڑھ. پھر میں پوچھے آئے عمر نو کل تو وَإِن جَهَرْتَ, حضرت اگر تسی اونچی آواز نال نماز پڑھاؤ میں پھر بھی تواڈے پیچھے فاتحہ پڑھا. فرمایا وَإِن جَهَرْتُ, اگر میں اونچی آواز نال قرآن نماز پڑھا ماں میرے پیچھے پھر بھی تو فاتحہ پڑھنی ہے.
لو ہن تے کوئی شک نہیں نہ رہ گیا، حوالہ جات میں نال نال پیش کر دیتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی ونڈ کر دیتی ہے، توجہ فرما دینا جے توجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ونڈ کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے مزید وضاحت کر دیتی ہے، امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، ہمیں امام سری نماز پڑھاندا ہے، ہمیں جہری نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہن پڑھنی کس طرح ہے؟ توجہ بھائی، پڑھنی کس طرح ہے؟ کیا امام سکتہ کرے گا؟ سکتے چ پڑھنی ہے، کیونکہ ایک گروہ نما اٹھیا فرقہ، او نبی علیہ السلام دے سکتے اور اہل حدیث اس نام تے کتاباں چھاپ کے اہل حدیث تے خلاف زہر اگلن ڈے نے۔ لو جی، نبی علیہ السلام نے تے آرڈر دیتا ہے سکتیاں نے فاتحہ پڑھن دا، تے وہاں بھی سکتے کر دے ہی نہیں۔ اصل تہاڈا واہ نہیں نا اس گروہ نال، جنہ دا واہ انہاں نوں پوچھو کنا انہاں پریشان کیتا ہے، نواں فتنہ۔ لوہن فاتحہ پڑھن دے تین طریقے، ذرا توجہ تسی میرے وا رکھنی ہے۔ تین طریقے لگا عرض کریں امام دے پیچھے فاتحہ کیویں پڑھنی ہے۔ مسئلہ بڑا اہم ترین میں عرض کر رہے ہیں، سنیا جے پہلا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بے طریقہ بیان کر لگا، کتاب القرات امام بہقی دی صفحہ 105 حدیث دا نمبر 301۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، اینا تو اینا دے پتر نے بیان کیتا ہے، انہو کانا یقرأ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نبی پاک دے پیچھے فاتحہ پڑھیا کر دینے۔ کس طرح؟ احسان ساتا جدو میرے پیغمبر قرآن پاک سورہ فاتحہ دی آیت پڑھ کے میرے پیغمبر خاموش ہو جاندے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پیچھے آیت پڑھ دیندے، وَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَأْ، تے جدو نبی پاک دوجی آیت پڑھ دے پھر عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو جاندے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے خاموش ہو جاندے۔ فَإِذَا نَسَتَ قَرَأَ، پھر جدو نبی پاک آیت پڑھ کے خاموش ہو جاندے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پڑھ دے، یعنی نبی علیہ السلام جدو آیت پڑھ دے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بطور مقتدی خاموش ہو کے سن دے، جدو نبی پاک وقفہ کر دے پھر عبداللہ بن عمر بن عاص آیت پڑھ دے، پھر نبی پاک آیت پڑھ دے، پھر صحابی خاموش ہوں دے، پھر نبی پاک خاموش ہوں دے، صحابی آیت پڑھ دے، یعنی نبی پاک دے پیچھے پیچھے فاتحہ پڑھی جاندے۔ ایک طریقہ، ایک طریقہ اے۔ دوسرا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تے کیوں پڑھ دے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے اس واسطے پڑھیا کر دے، وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل صلاة لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے کیوں فاتحہ میں پڑھنا دجے کیوں پڑھ دینے؟ اس واسطے نبی پاک فرماندے نے کہ ہارو نماز جدی اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی جا نماز خداج ہے۔ خداج عربی زبان دے اندر انہوں بولیا جاندہ ہے جدوں کو مادہ جانور اپنے وقت تو پہلے بچے نو جنم دے وے، او دا بچہ مریا پیدا ہوئے، او دا سوا بھی زایا گیا، بچہ بھی زایا گیا، انہوں کہندے نے خداج۔ جی میں او بچہ بیکار ہے، اس طرح جڑا فاتحہ تو بغیر نماز پڑھتا ہے او دی نماز بیکار ہے۔ بے شک بے شک خداج خداج سورت فاتحہ تو بغیر۔ ایک طریقہ، ہن دوجا طریقہ، نبی پاک علیہ السلام سورت فاتحہ پڑھ دینے، سورت فاتحہ پڑھن تو بغیر بعد میرے پیغمبر خاموشی اختیار کر لیندے، انہوں کہندے نے سکتا۔
تھوڑی دیر خاموش رہندے، پھر آپ اگے قرآن دی قرآن شروع کر دے سکتا۔ جدو نبی علیہ السلام خاموش ہوندے صحابہ کئی تے صحابہ نال پڑھ دے، یعنی جدو آپ ایت پڑھ کے خاموش ہوندے پڑھ لیندے، تے کئی جدو آپ سکتا کر دے وہ سکتے دے اندر پیارے پیغمبر دے صحابہ سورت فاتحہ پڑھ لیا کر دے سن۔ یہ دوسرا طریقہ آیا۔ تیسرا طریقہ جو ذوالقرات امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیئے وہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر تو ہے کہ اے نبی پاک علیہ السلام دے فاتحہ پڑھن تو پہلا فاتحہ پڑھ لیں دے، امام تو پہلا فاتحہ پڑھ لیں دے، یعنی فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاندے، ہن امام دی فاتحہ سن دے رہندے۔ اے تیسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھن دا۔ ہن ذرا بات توجہ کر دے جایا جے، لیکن فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بے ام القرآن فہی خداج نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز خداج۔ ہن حضرت ابو ہریرہ نو لوکاں پوچھیا ابو ہریرہ جی تے دسو انا نکون وراء الامام، جدوں امام دے پیچھے ہوئیے ادوں کی کریے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اقرا بہا فی نفسک، اس ویلے تو اونچی نہیں پڑھنا، اپنے منہ دے اندر پڑھنا، اونچی نہیں پڑھنا، اس ویلے اپنے منہ دے اندر پڑھنا۔ ہن بات نہ توجہ فرماندے جایا جے، توجہ کر دے جایا جے، کتنی ونڈ آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اونچی نہیں پڑھنا، امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے لیکن اونچی نہیں، آہستہ منہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں نماز نو، اللہ پاک فرماندے نے میں نماز نو اپنے تے اپنے بندے دے درمیان ونڈ لیا، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نماز نو اپنے تے اپنے بندے درمیان ادھا ونڈ لیا۔ کیویں ونڈیا؟ لو بھی گل توجہ نہ سنیا جے، اگے ذرا گل سمجھایا جے لوگاں نو۔ اللہ کہندے نے میں نماز نو ونڈ لیا، ہن اللہ نے صلاۃ دا لفظ سجدے تے نہیں بولیا، رکوع تے نہیں بولیا، اللہ نے صلاۃ دا لفظ بولیا ہے، سورت فاتحہ تے بولیا ہے، فرمایا میں نے صلاۃ نو اپنے تے اپنے بندے دے درمیان ونڈ لیا۔ کیویں ونڈیا؟ جدوں میرا بندہ کہندا الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ فرماندے نے میں کہنا حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دیتی ہے۔ ایک ایک جملہ ایت سورت فاتحہ دی میرا بندہ پڑھدا ہے، پھر میرا اللہ جواب دیندا جاندا ہے، فرمایا میں نماز نو اپنے تے اپنے بندے دے درمیان ادھا ونڈ لیا۔ ہن ونڈی کی ہے نماز، تے نماز کی ہے سورت فاتحہ۔ جاؤ حضرات پڑھو، ایک گل ایک مینو ایسی روایت وکھاؤ جدے صلاۃ دا لفظ اللہ نے فاتحہ تو علاوہ کسی اور تے بولیا ہوئے پوری نماز تو، سجدہ رکوع وغیرہ نہیں۔ رب نے صلاۃ دا لفظ بولیا تے سورت فاتحہ تے بولیا۔ اور سورت فاتحہ کی ہے بی بی کرو نکلی روندی، بابا جی کو سیانے سن، ساڑھے حاجی یعقوب بھٹی صاحب دی طرح سیانے نہ کیا پتر کی ہویا ہے؟ حاجی صاحب میرے بندے میں ماریا بڑا ہے۔ کیوں؟ میں نہ چنیاں دی دال دا سالن پکایا، میں او دے اندر لوری نمک پایا، کسوری میتھی پائی،
میں انہوں دیسی گھیو دا تڑکا لایا، لہسن بھی پایا، پیاز بھی پایا، ادرک بھی پایا، میں بڑی اچھی بڑا اچھا سالن بنایا، بس دال دے دانے پانے بھول گئی ہاں، ایڈا سونا میں سالن بنایا، اترے مینوں ماریا بڑا ہے۔ بھٹی صاحب کہندے نے کتھے تیرا بندہ ہے؟ انہوں سادہ میں کہاں جے 5-7 ہور دے سر چ مارے، انہوں اجے بھی پتہ نہیں لگا میری غلطی کی ہے۔ بھی جیڑی اصل چیز ہے وہ تو پائی نہیں، ہن اینو تو دال دا سالن نہیں کہہ سکتی، یہ کہہ سکنی ہے میں مسالے پنے بنے نے، بھٹی صاحب مسالے پنے نے، یہ نہیں کہہ سکتی دال دا، کیوں؟ دال دا سالن بننا سی جو دال پاندیوں، ٹینڈیاں دا سالن بننا سی ٹینڈے پاندیوں، جیڑی چیز پاندیوں او اصل سی، باقی یہ لوازمات نے۔ میں یہ نہیں کہندا کہ لوازمات نہیں، لوازمات نے، لیکن ایک چیز بھی ہوندی ہے بنیاد، مثلا درخت ہے، درخت دی بنیاد کی ہے جڑاں، کیوں بھی جڑاں نہ ہون تے درخت ہو جائے گا؟ کوئی درخت جو بڑا سارا ہے مولانا تعالیٰ قصوری صاحب او دیاں وڑ دیو جڑاں، ہن درخت رہ جائے گا؟ نہیں، جڑاں اصل ہے۔ سورت فاتحہ ساری نماز دی جڑے اصل ہے، جے اے نہیں تے فاتحہ ساری نماز دی اصل، جی میں دال دے دانے اصل، فاتحہ بھی اصل۔ ایسے واسطے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحابہ بھی اے ہو گل کہندے نے، پڑھو سنن کبریٰ باقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 مصنف عبدالرزاق کے، اتھے پڑھ کے ویکھ لو حضرت عبداللہ بن عباس دا فتوی۔ کئی بھرا سانو کہندے نے جے تسی صحابہ نو عزت نہیں ماندے، اوے ہن صحابی دی گل منو، عزت کیوں نہیں ماندے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے، اقرا خلف امام بے فاتحۃ الکتاب، فرماندے نے امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھیا کرو، امام دے پیچھے فاتحہ پڑھیا کرو۔ ایسے آبی نے نا ہون سے آبی حجت کیوں نہیں؟ اگے پیچھے صحابہ بھی گا، یہ صحابہ کی نہیں مانتے، ایسے بھی نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ توجہ فرما دے ڈایا جے، توجہ کر دے ڈایا جے، حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے نے امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھیا کرو۔ آؤ ایک حوالہ دے کے گل مقامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دا پروانہ اے بیان کردہ جا محمد بن نبی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے، امن شاہدہ ذاکا قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا صلاتہ قال اتقرؤون والامام یقرأ۔ ہمیں حضرت محمد بن ابی عائشہ اس نے مادے اندر موجود نے جڑی نبی پاک نے پڑھائی ہے، جاری نمازاں چو نماز ہے، پیچھے پیچھے صحابہ نے بھی قرات کیتی ہے، تے نبی پاک نے باج پوچھیا اتقرؤون والامام یقرأ، جدو امام اچھی پڑھ رہا سی تسی بھی پیچھے پڑھ رہے سو؟ صحابہ نے کیا ہاں سونے پیغمبر، فرمایا سنو فلا تفعلوا الا ان یقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ، فرمایا سنو سنو جدو امام اچھی قرآن پڑھدا ہوئے نماز دے اندر، تسی امام دے پیچھے فاتحہ تو علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، فاتحہ بھی پڑھنی ہے تے فی نفسہ ہی اپنے منہ دے اندر پڑھنی ہے۔ اور کنی ونڈ ہو گئی ہے، لیکن کئی میرے پرا کہہ دیندے نے دیکھو جی قرآن حدیث وچ آ گیا جدوں امام قرات کرے تساں قرات نہیں کرنی ہے۔ او بھائی قرات حکم عام ہے، فاتحہ خاص ہے، پھر سمجھو قرات عام ہے، فاتحہ خاص ہے۔ مثلا عام قرات، جدو عام قرات دا لفظ آئے گا او دے وچ قرآن پاک دا کسے جگہ تو پڑھنا،
او دے بے فاتحہ سارا آ جائے گا کہ تسی کوئی قرات کچھ نہیں پڑھنا. اگے مستثنا حکم آ گیا سوائے فاتحہ دے. اگر اے استثنائی حکم نہ آندا پھر حکم عام تے عمل کیتا جاندا. جدو حکم عام آیا او دے چو نبی پاک نے فاتحہ نو خاص کیتا کہ تسی امام دے پیچھے ہور قرآن دا کوئی حصہ نہیں پڑھنا. البتہ فاتحہ مستثنا جس حکم تو اے ضرور پڑھنی ہے. اور جدو نبی دا حکم خاص آ گیا عام حکم نو لے آ کے خاص دا رد کر رہے ہو. اللہ تو ڈرو. تو انو اصولاں دا نہیں پتا کتھے پڑھے ہو کیڑے مدرسیاں تے سٹوڈنٹ رہے ہو. عام حکم نو سامنے رکھ کے تے خاص دا رد کر رہے ہو. نبی علیہ السلام نے فاتحہ نو استثناء کیتا مستثنا کیتا. قرات نہیں کرنی امام پیچھے سوائے سورت فاتحہ دے. اور نہیں جی قرآن کہندا جدو قرآن پڑھیا جائے چپ کر کے سنو. تے مولوی صاحب جدو فجر دی نماز پڑھان دے ہو اگے امام جماعت پیا کراندا ہے تے پیچھے جنہیں مقتدی آ رہے نے اور پیچھے آ کے سنتا پہ پڑھ دے نے. اگے امام اونچی قرات پیا کردا ہے اے پیچھے سنتا پہ پڑھ دے نے دوسری تیسری صف دے اندر. اور امام دی آواز کرنا چ پین رہی ہے. امام سورت فاتحہ پڑھ رہا ہے امام قرآن پڑھ رہا ہے پیچھے مقتدی سنتا پڑھ رہے. ہن وائدہ قرآن کتھے گئی ہے تو بھول گئی جے. کدی لائے دے فتوے مقتدیاں دے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. کدی حدیث سنائی دے لوکاں نو کہ جدو فردی جماعت کھڑی ہو جائے کوئی نفلی نماز نہیں ہوندی. ہن اوتھے سارے پڑھن دے نے اوتھے چپ گونگے بن گئے ہو. ادو نہیں وائدہ قرآن تو یاد آئی. قاری صاحب حفظ کران دے نے منظر سن رہے نے صدقی سن رہے نے. 3 بچے ادھر پڑھ رہے نے 3 ادھر پڑھ رہے نے. 6 وائدہ قرآن ہے تو نہیں یاد آئی. ایک پڑھے باقی سنو. ایتھے 6 کٹھے پڑھن دے نے. انہاں چو حق تے کیڑا ہے تے گناہگار کیڑا ہے. ہن وائدہ قرآن یاد نہیں آئی. اصولاں نو سامنے رکھو. من مرضی دے اصول نہ بناؤ. میں چند ایک دلائل پیش کیتے چونکہ علماء بڑی کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے. اللہ علماء کرام دی محبت پٹی برادران دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ اس کانفرنس نو دنیا تے برکتاں دا قیامت و اللہ نجات دا ذریعہ بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال آیا کالے خضاب دے بارے چ تھوڑا جا وضاحت کرو. ابو داؤد دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بالا نو سیاہ کردہ کبوتر دی پوٹ دی طرح. کبوتر دی پوٹ جڑی ہوندے نا آ باہر والی نہیں وہ اندروں جڑی پوٹ ہوندی نا اندر وہ جدے دانا کٹھا ہویا ہوندا ہے. آ پوٹاں نکلدیاں نہیں مرغیاں دی. کبوتر دی پوٹ اندروں سیاہ کالی ہوندی ہے جدو چھلکا لاؤ. کبوتر دی پوڑ دی طرح اپنے والا نو بالکل سیاہ کردہ تے جنت دی خوشبو حرام ہے. ساڑھے ایک عظیم محقق نے میں انہاں دی قدر کرنا انہاں دے بارے میں نو ایک بندے نے کہا ہے میں نہیں ویسے انہاں تو بات سنی وہ کہندے نے روایت ضعیف ہے. میں انہاں دے علم دا قدر دانا میں انہاں دے علم دا قدر دانا لیکن حضرت دا نہیں اے مسلم چ نہیں ہوندی صرف ابو داؤد دی. میں انہاں دے علم دا قدر دانا لیکن اے دے اندر حضرت نو ضرور خطا ہوئی ہے. کیوں؟ اے دی تائید اندر صحیح بخاری دی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا سی حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر دے ابو جدو انہاں دے وال سگاما بوٹی دی طرح سگاما بوٹی دے پھلاں دی طرح بالکل چٹے فرمایا دی چٹائی نو بدلو رنگت بدلو. ہاں فجتانبوا السواد سیاہی تو بچے آجے. ہن تائید آ گئی نا. پہلی گل کہ روایت صحیح ہے. دوجی گل اگر ضعف ہے بھی ہے تو صحیح بخاری دی روایت دی معید بن گئی. لہذا جڑے بالکل خدام لاندے نے داڑھی نو سر نو اللہ کو ڈرو اللہ کو ڈرو. ایتھے دنیا داری دی خاطر کم نہ کرو.
اللہ کو ڈرو، دھوکھا نہ دیو، بالکل سیاہ والا نہ کرو. ہاں لانے خضاب قطم مکس کر لو، تواڈے وال سیاہی نما ہو جان، یا سرخ مہندی کالی ملا لو. اج کل تے کلر بنے بنا مل رہے نے، انہاں دے نمبر ہوندے نے، کچھ کلر نے. اب میں یوز کرنا الیویا 09، او دے اندر لالگی غالب ہوندی ہے. اب میں چونکہ جدے وال زیادہ سفید ہون گے، لالگی زیادہ ذرا گھٹ سفید ہون، ذرا گھٹ لالگی ہوندی ہے، لیکن لالگی پتہ لگدا ہے کہ بابے ہراں نے داڑھی رنگی ہے، منڈا نہیں. اس واسطے دھوکھا نہیں دینا. کلر ملتے نے وقتی طور تے لاؤ، جی مہندی دا رنگ چڑھتا، رنگ چڑھ گیا، جسم انہاں دا اتر گیا، ٹھیک ہے، جائز ہے. آخر ختم کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا کھانے کا انکار ہے یا قرآن پاک کا انکار؟ آخر کھانے پر قرآن پاک کی تلاوت ہی کی جاتی ہے. اہل حدیث اس بات کو نہیں مانتا، آپ قرآن حدیث سے ثابت کیجئے. ویسے ختم دا معنی اگر عربی چ کریے تے دا معنی ہوندا ہے مور، جے پنجابی ختم کریے تے پھر دا مطلب ہوندا ہے کھانا کھا کے ختم کرو. اسی ختم نو ماننے ہیں، کون آندا نہیں مانتے؟ لیاؤ کھانا رکھو، اسی کھا کے ختم کرنے ہیں، کون آندا نہیں مانتے؟ اے میں لغوی معنی کیتا ہے. رہا ہن شرعی معنی، نبی علیہ السلام جی میں ختم کر دے سن، اسی اس طرح کرنے ہیں. نبی علیہ السلام کھانا کھاندے، کھانا کھان تو بعد دعا کر دے، الحمدللہ الذی کفانا و اروانا غیر مکفین ولا مغفور. اللہ دا ترکیتی اگے جنہیں کھوایا ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم. لو ختم ہویا کہ نہیں؟ یا اللہ جنہیں سانو کھانا کھوایا تو انہوں کھوا، جنہیں سانو پانی پیا تو انہوں پیا. اللہ جڑا نہ مال دیتا ہے جے رزق پا، اللہ نے رحم کر، اللہ نے بخشش فرما. دعا ہو گئی. اس طرح ختم اسی بھی کرنے ہیں. رہا مسئلہ مروجہ ختم، جیڑا دین اندر نواں طریقہ ہے. کھانا گے رکھیا، اوتے سورت فاتحہ پڑھی، کل پڑھے، سورت یاسین پڑھی وغیرہ وغیرہ. اگر اے لئیے او جڑی روایت بڑی مشہور مسند احمد دی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے چاہے اپنا مکہ مکرمہ آئے عمرہ کرن، بیت اللہ دے 4 کونے، حجر اسود دوسرا کونا رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی. نبی علیہ السلام دی سنت سی حجر اسود نو آپ بوسا دین دے، رکن شامی تے عراقی نو آپ بالکل ہاتھ بھی نہ لاندے تے بوسا بھی نہ دین دے، پھر رکن یمانی نو جا کے صرف ہاتھ لاندے بوسا نہ دین دے، حجر اسود نو پھر چوم دے. معاویہ انہوں نے رکن شامی تے رکن عراقی نو ہاتھ لایا، چھویا. عبداللہ بن عباس کہن لگے حضرت نبی پاک تے نیسا نے نہ چھون دے تے تسی ہاتھ لان دے ہو. فرمان لگے عبداللہ سارا بیت اللہ مبارک ہے، جتھے بھی ہاتھ لاؤ برکت ہی برکت ہے. حضرت عبداللہ کہن لگے اچھا تسی نبی دی سیرت دے مقابلے چ اپنی رائے پیش کرو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کیا تواڈے واسطے نبی دا طریقہ کافی نہیں؟ حضرت معاویہ نو گل دی سمجھ آئی، کہنے لگے صدقت یا ابن عباس، ابن عباس مینوں غلطی لگی ہے، تو ٹھیک ہے. ایک پاسے میری سوچ ہے کہ بیت اللہ سارا مبارک ہے، جتھے ہاتھ لاؤ برکت ہی برکت ہے، یہ میری سوچ ہے. تے جتھے ہاتھ لاؤ برکت ہی برکت، جے دین ہوندا تے نبی پاک نہ انہوں ہاتھ لاندے. جدو نبی پاک نے نہیں چھویا، معاویہ تو کیوں چھون دے ہیں؟ کیا نبی دا طریقہ بہتر نہیں؟ معاویہ نے اپنی رائے ترجوح کیتا. تے میرے بھائی سارا قرآن ہی مبارک ہے، اگے کھانا رکھ کے جتھوں مرضی پڑھو برکت ہی برکت ہے. کیا اے تیری سوچ بہتر ہے یا میرے نبی دا اسوہ بہتر ہے؟ کیا میرے نبی قرآن نہیں سن؟ نبی پانو قرآن نہیں سی ہوندا؟ صحابہ نو قرآن نہیں سی ہوندا؟ کیا وہ قرآن نہیں سی اتریا؟ نبی پاک نے اگے قرآن خانہ رکھ کے کیا فاتحہ پڑھی، اخلاص پڑھی، کل پڑھے؟ جدو نبی پاک نہیں پڑھے، کیا تانوں نبی پاک دا طریقہ کافی نہیں؟ کیا تانوں مولویاں دا طریقہ بہتر ہے؟ نبی دا طریقہ کافی نہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جنہ نبی پاک نے طریقہ کیتا ہے انہا ہی رکھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ تو دے نبی دے طریقیاں تو اگے نہ ودو. اللہ تعالیٰ دین حق نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہ.